سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے جنہوں نے بہت زیادہ قتل کیے تھے، بہت زیادہ زنا کیا تھا، اور آ کر کہنے لگے آپ کی دعوت بہت اچھی ہے، آپ کی تعلیمات بہت پیاری ہیں، کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، اور زانی ہیں وہ لوگ، قتل کرنے والے لوگ ہیں، انہیں اللہ نے کیا کہا؟ یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، کثرت سے گناہ کیے ہیں، قتل کیے ہیں، ڈکیتیاں کی ہیں، چوریاں کی ہیں، زنا کیے ہیں، اور بھی جتنے گناہ انہوں نے کیے ہیں، شرک کیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، جو بھی زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، وہ جان لے کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انکا دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے، اگر تو مجھے پکارتا رہے، مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا، علی ما کان منک ولا ابالی، مجھے تیرے گناہوں کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تیرے پاس کتنے گناہ ہیں۔ اور پھر اگلے حصے میں یہ وضاحت بھی فرما دی کہ کتنے گناہ ہو تیرے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، اندازہ کریں یہ زمین کتنی بڑی ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اتنی بڑی زمین، اور یہ سارا خلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اس زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت، یہ پورا خلا، پوری زمین سے آسمان تک جتنا بھی خلا ہے، یہ سارا گناہوں کا بھر کر تم میرے پاس لائے، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے معافی مانگے، غفرت لک، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ یا ابن آدم لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے آدم کے بیٹے، اگر پوری زمین گناہوں کی بھر کر تم میرے پاس آئے، یعنی پوری زمین کا ایک چپا بھی ایسا نہ ہو کہ جس پر تیرے گناہ نہ ہو، ایک بالشت جگہ بھی گناہوں سے خالی نہ ہو، پوری زمین گناہوں کی بھر کر تم میرے پاس آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن ان گناہوں میں شرک نہ ہوا، لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں اتنی ہی بخشش لے کر تیرے پاس آ جاؤں۔ اندازہ کریں اتنے گناہ بھی انسان کے ہوں، اور پھر وہ اللہ سے آ کر معافی مانگے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ
مجھ سے آ کر معافی مانگ رہا ہے، اللہ کو گناہوں کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ بندے کے سارے گناہوں کو فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اور نہ صرف معاف کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت کی وسعتوں کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اور انسان کی چوریاں، انسان کی ڈکیتیاں، انسان کے قتل، اس کا زنا، اگر وہ سچے دل سے اللہ سے آ کر معافی مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ سورہ فرقان، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، اس آیت کی وضاحت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک آدمی کو جہنم سے نکال کر اسے اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اسے اس کے گناہ یاد کروائیں گے۔ یہ گناہ کیا تھا، وہ کہے گا ہاں یا اللہ کیا تھا، انکار کی جرت نہیں ہوگی۔ یہ گناہ کیا تھا، ہاں یا اللہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، ہاں یا اللہ کیا تھا۔ اور اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے گناہ اسے یاد کروائیں گے، اور وہ دل میں ڈر رہا ہوگا کہ اگر اللہ بڑے گناہ سامنے لے آیا تو کہیں مجھے دوبارہ جہنم میں نہ ڈال دے، دل میں ڈر رہا ہوگا۔ اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کر کے نا، اللہ رب العزت اسے کہیں گے کہ میں نے تیرے ہر بڑے گناہ اسے یاد نہیں کروائیں گے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ یاد کروا کے پھر کہیں گے میں نے تیرے ہر گناہ کے بدلے میں نا تجھے ایک نیکی عطا فرمائی، ہر گناہ کے بدلے۔ جب وہ یہ سنے گا نا تو پھر خود ہی بتانے لگے گا یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، یعنی خود ہی بتانے لگے گا کہ میں نے فلاں گناہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر کے مسکرائے کہ پہلے وہ چاہتا تھا کہ میرے گناہ اللہ رب العزت یاد نہ کروائیں، لیکن جب اللہ نے یہ اعلان کیا کہ تیرے ہر گناہ کے بدلے میں تجھے ایک نیکی دی جا رہی ہے، تو وہ خود ہی بتانے لگا یا اللہ میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا، یا اللہ میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا۔ سورہ النساء آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے کوئی برا عمل کیا، کوئی گناہ کیا، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا۔ اور جو بھی گناہ کیا ہے اللہ سے آ کر معافی مانگو، اللہ کو تم غفور الرحیم پاؤ گے۔ اللہ تمہیں تمہارے گناہ یاد بھی نہیں کروائے گا، یہ بھی نہیں دیکھے گا تم نے کتنے گناہ کیے ہیں، وہ ان گناہوں پر سیاہی پھیر دے گا، ان گناہوں کو مٹا دے گا، اور تمہارے گناہوں کے بدلے میں تمہیں نیکیاں عطا فرما